بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل۔ ناظرین، آج میرے مہمان ہیں سید وارث گیلانی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور حلقہ 3 مظفر آباد سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ یہ متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ میں جو وہاں یو اے ای میں جو پاکستانی لوگ ہیں یا جو سرمایہ کار ہیں، یہ خود کاروباری شخصیت ہیں، تو وہاں کیا حالات واقعات ہیں اور ابھی وہاں صورتحال کیا ہے۔ پھر جو سب سے بڑا سوال ہے کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو تحریک انصاف آزاد کشمیر میں آج کل اختلافات ہیں، اور جو پارلیمانی بورڈ کی تشکیل کے معاملے پر یہ جو نظریاتی کارکن انہوں نے سخت احتجاج کر رکھا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر اس پہ نظر ثانی نہ کی تو یہ یعنی آخری قدم اٹھانے مجبور ہوں گے۔ 3-4 موضوعات پر ہم اس کے اوپر بات کریں۔ گیلانی صاحب، آپ کو زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ ایک تو سب سے پہلے ہم یہ ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہ متحدہ عرب امارات سے آئے ہیں، تو وہاں جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے، اس میں وہاں جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، جن کی وہاں پر سرمایہ کاری ہے، تو کیا حالات ہیں؟ جب آپ کو توقع تھی کہ ایسا ہوگا اور جو پاکستانی سرمایہ کار لوگ ہیں، کشمیری ہیں، تو کیا آپ نے محسوس کیا اس پورے 1 ماہ میں کیا بیتی لوگوں کے اوپر؟ بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب مجھے موقع دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے جنگ کے حوالے سے جو صورتحال بیان کی، چونکہ مجھے ابھی تھوڑا ٹائم ہی ہوا ہے اور جنگ کے دنوں میں وہاں پر موجود تھا دبئی کے اندر، اور جب میں یہاں پہ آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کچھ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ دبئی کے اندر جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے کہ سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ مجھے ہوا ہے کہ کیسا کوئی سرمایہ ڈوب گیا اور نس و نس شروع ہو گئی، بھاگ گئے لوگ سارے، لوگ بھاگ گئے۔ لیکن اس سے بھی جو زیادہ افسوس کی بات ہے، وہ جو دبئی اور پاکستان کا ایک جو برادرانہ ایک رشتہ ہے، اس کو لے کر بڑی ایک جو ہے نا یہاں پہ کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے یہاں پہ دیکھا سنا ہے کہ جو دبئی ہے وہ شاید ایران کے ناراض ہو گیا پاکستان سے، اپنا قرضہ واپس مانگ لیا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم بھی دبئی کے اندر رہتے ہیں، کام کاروبار کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ دبئی کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، وہ ایک ریاست ہے، وہاں پر وہ ایک قانون کے تحت چلتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کریں۔ جو لوگ غیر قانونی مقیم ہیں، بھلے وہ پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، امریکہ کے ہوں یا برطانیہ کے ہوں، وہاں پہ پھر اس ریاست کا قانون ان پر لاگو ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستانی وہاں پہ جو پورے لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اسی طریقے سے دبئی کے جو پرکس ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور دبئی ان کا اسی طریقے سے خیال رکھ رہا ہے۔ ابھی آتے جنگ پہ کہ کیا ہوا، کیا جو سرمایہ کار لوگ تھے ان کو کوئی جو پریشانی ہوئی ہے، وہ حکومت نے کیا، وہاں کی جو حکومت تھی اس نے کیا اقدامات اٹھائے ان کے تحفظ کے لیے؟ لوگوں کو ذرا وہاں ریسکیو آپریشن ہے، ذرا کہیں کچھ جن میزائل آنا ہے، ڈرون آنا ہے، تو کیا کوئی افراتفری تھی وہاں کے کیا حالات تھے وہاں؟ قطعی طور پہ افراتفری نہیں تھی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے راج صاحب کہ دبئی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے جس طریقے سے جو پبلک مینجمنٹ، پیپل مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے اتنا زبردست وہاں پہ کیا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب رمضان کریم آتا ہے تو پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پرائسز جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپر چلی جاتی ہیں۔ دبئی نے یہ کیا ہے کہ جتنے دبئی کے لوکل تھے ان کے لیے انہوں نے تمام جو اٹریکشنز ہیں، لوکل اٹریکشنز ہیں جہاں پہ فیملیز بچے جا سکتے ہیں، ان کو فری کر دیا۔ جن کے فائنس تھے ان فائنس کو معاف کر دیا۔ جو بینکس تھے، بینکس نے اپنے جو لون تھے انٹرسٹ فری کر دیے۔ جو لوگ دبئی سے جنگ سے پہلے باہر آ چکے تھے، جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے تھے، دبئی نے اس کو ایکسٹینشن کر دی۔ یعنی ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا دبئی کے اندر اس ٹائم ایک پیپل مینجمنٹ کا سسٹم ہے۔ کہیں افراتفری نہیں پھیلی جیسے ہوتا رہتا ہے جنگ کے دوران کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو؟ یہ مجھے بڑا حیرانگی ہوئی یہاں پہ پاکستان میں یہ بات دیکھ کے اور سن کے۔ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے، لوگ وہاں پہ بڑی نارمل زندگی گزار اور بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ گورنمنٹ ان کو مینج۔ اچھا وارث گیلانی صاحب، ابھی ہم آتے ذرا بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جنگ ذرا اپنے اختتام کی طرف ہے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور یہ پاکستان ہے جو سالسی کر ہے، تو پہلے ہم آتے ہیں پاکستان کی سالسی کے حوالے سے آپ کا جو پاکستان کا کردار ہے اس پورے عرصہ میں آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا جنگ بندی کے، تو کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم تو اس پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے اندر راولپنڈی میں ایک جلسہ تھا، اسی ایونٹ کے دوران جب یہاں پہ ڈیلیگیشنز آ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے بھی سلمان صفدر صاحب کو یہ پیغام بھیجا
کہ ہمیں جو ہے اس جلسے کو کینسل کرنا چاہیے. ہم دیکھیں سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, اس کے بعد ہماری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو سکتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. چونکہ ہم اوورسیز ہیں, یہ چیزیں ہمیں زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں ایئرپورٹس پہ, لوگوں کے سامنے, ڈفرنٹ نیشنلٹیز کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مقام اس سارے ایپیسوڈ کے اندر جس طریقے سے بڑھا ہے, اس میں ایز اے پاکستانی جتنی خوشی کسی دوسرے کو ہے, ہمیں بھی اس پہ اتنی خوشی ہے. نہیں, وہاں جو لوگ تھے ان کا کیا تاثر تھا پاکستان جب ظاہر ایک پاکستان وہ تھا جو آج سے یعنی ایک ماہ پہلے ظاہر اس کے اوپر سوالات تھے, ایک دم پاکستان ابھر کے سامنے آیا تھا. وہاں جو اور بھی تھے, پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, ظاہر اور مطلب جو تمام جب ممالک کے لوگ آتے ہیں, تو کیا آپ یعنی جب ایز اے مطلب پاکستانی کیا محسوس کر رہے تھے؟ نہیں, میں آپ کو بالکل بڑی ذمہ سے یہ بات بتاتا ہوں, جتنے پاکستانی بھی وہاں پر موجود ہیں اوورسیز کے اندر, یہ ان سب کے لیے ایک پرائیڈ مومنٹ ہے. سب اس پر بڑا فخر کر رہے ہیں. دنیا ان کو وہاں پہ جو مختلف نیشنلٹیز کی, مثال کے طور پہ ہمارے سے ایرانی بھی ملتے ہیں, ہمارے ساتھ دوسرے نیشنلٹیز کے لوگ بھی ملتے ہیں, وہ ہمیں بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو گورنمنٹ ہے یا اس کا جو کردار ہے پاکستان کا بینگ ریاست, اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ چیزیں آگے جائیں گی اور کنکلوڈ ہوں گی, تو نیچرلی پاکستانیوں کا مورال بھی بڑھے گا اور پاکستانیوں کی دنیا میں عزت بھی بڑھے گی انشاءاللہ. اچھا, ابھی آتے ہیں جب یہ یعنی جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, تو کیا اپارچونیٹیز وہاں سے یعنی کتنے جو مواقع پیدا ہوں گے؟ دبئی, متحدہ عرب امارات میں دبئی ہے, ابو ظبی ہے, باقی سارے, تو کیا یعنی کیا مزید ایسے جو کس طرح ضرورت پیش آئے گی لوگ اس کے بعد کہ آپ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے دبئی کے اندر, چونکہ دبئی میں آج سے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو دبئی کی پرائسز آلریڈی جو ہے وہ پیک پر تھی. بڑی افورڈیبلٹی لوگوں کی, بڑی انویسٹرز کی افورڈیبلٹی بڑی کم ہو گئی تھی. نیچرلی اس ایپیسوڈ کی وجہ سے, اس وار کی وجہ سے دبئی کی جو کرنٹ مارکیٹ ہے وہ 30-35% کی ریشو سے وہ نیچے آئی ہے. اس ٹائم پہ جو انویسٹر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. وہاں کی گورنمنٹ بھی بڑی ویلکم کر رہی ہے, بڑے نئے انیشیٹو لے رہی ہے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. دس از دا رائٹ ٹائم آئی تھنک کہ اگر کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے. یعنی ایک نئے متجہ مواقع جو پیدا ہوں گے وہاں لوگوں کو. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا گلانی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی آزاد کشمیر کی سیاست پہ کہ آپ کا تعلق یہ حلقہ 3 مظفر آباد سے ہے, اور کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آپ امیدواری؟ پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں, آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. میں پچھلی بار بھی الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا. میں نے پارٹی کو اپلیکیشن دی اور میں پارلیمانی بورڈ میں اپیئر بھی ہوا, اور سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا ہارڈ فیوریٹ کینڈیڈیٹ بھی تھا لاسٹ ٹائم. لیکن آف کورس پارٹی نے اس ٹائم پہ خواجہ فاروق صاحب کا ڈیسائیڈ کیا, ہم نے پارٹی کے ڈیسیژن کو اون کیا, ہم نے محنت کی, وہاں پہ اپنی کنٹریبیوشن دی خواجہ فاروق صاحب کو جتانے میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بہت بڑا ہم نے تیر مارا, لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ہمارا بھی کردار تھا. تو نیچرلی اس دفعہ بھی انشاءاللہ میں اپنے حلقے کے حلقہ 3 LA29 سے بالکل امیدوار ہوں, اور اپلیکیشن دوں گا میں بھی انشاءاللہ. اچھا, ابھی یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا معاملہ ہے, ایک تو پہلے ہم آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ابھی تک جو تحریک انصاف رجسٹر نہیں ہوئی ہے, اور یعنی جو الیکشن کمیشن سماعت ہوئی ہے اس کو بھی 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر یعنی تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں رجسٹر نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگا؟ آزاد کشمیر کا جو سیاسی منظرنامہ ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس تو بیٹ تو نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بڑا آزاد کشمیر پہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر پر بڑا اعتماد ہے. جو ابھی چیف الیکشن کمشنر وہاں پر موجود ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس چونکہ میرٹ پر ہے, اور ہمیں ایک جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں بھی وہ سپیس, پولیٹیکل سپیس ملے گی, اس پر ہمیں کافی اعتماد ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ہمیں یہ لگا یا الیکشن کمیشن نے کچھ ایسا فیصلہ دیا کہ جس میں ہماری پارٹی کی رجسٹریشن نہیں ہوتی, تو ہم ویسے بھی ایکسپیرینس پاکستان کے جنرل الیکشن میں کر چکے ہیں, یہاں بھی ہماری رجسٹریشن نہیں تھی. چونکہ ہمارا یہ بڑا سالڈ سٹینس ہے کہ ہماری پارٹی عمران خان ہے, ہمارا نظریہ عمران خان ہے, ہمارا نشان عمران خان ہے, ہمارا جھنڈا عمران خان ہے. تو ہم نے تو عمران خان کے نام پر الیکشن لڑنا ہے, بھلے ہم رجسٹرڈ ہوں. یعنی کوئی بیٹ سے نہیں فرق پڑے گا, جو نشان ہوتا ہے خان کا. دیکھیں آپ بیٹ سے اگر فرق پڑتا تو پاکستان کے جنرل الیکشن میں فرق پڑ جاتا. تو اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ والا کام ہو گیا تو شاید لوگوں کا ہمدردی کے طور پہ بھی ذرا ری ایکشن زیادہ آئے گا, اور ہم اس کو بڑا پازیٹیو دیکھ رہے ہیں اس کو. اچھا, وارث گلانی سے ابھی ہم آتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے, اور اس میں 3-4 سال سے یعنی اس میں کوئی اختلافات ہیں عوامی, یعنی جو پارٹی امور پہ ان کے آپس میں اتحاد اتفاق نہیں ہو سکا. اور ابھی جو پارلیمانی بورڈ کی تشکیل کے اوپر یعنی جو نظریاتی کارکنوں پر اختلاف, آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو بھی اس یعنی پارلیمانی بورڈ پہ آپ کا اعتراض ہے؟ کیا ایشو کیا آپ کا پارلیمانی بورڈ کے اوپر؟
دیکھیں سر، اس میں ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی بورڈ کے جو ابھی پارلیمانی بورڈ بنایا گیا ہے اس کے تمام ممبرز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ پارلیمانی بورڈ کے اندر تمام وہ لوگ شامل کر دیے گئے ہیں جو کہ 6-7 دفعہ پارٹی جنہوں نے تبدیل کی، یا جو 2021 کے الیکشن سے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے پہلے شامل ہوئے۔ چونکہ ہم نے پچھلے الیکشن میں ایک بہت برا ایکسپیرینس کیا، ہم نے تمام لوٹوں کو اکٹھا کر دیا جس کی صدارت جناب انوار الحق صاحب نے کی، اور اینڈ میں انہوں نے اس طریقے سے پارٹی کے اندر چھرا گھونپا عمران خان کے ساتھ، اس طریقے سے زیادتی کی کہ آج ان کو نہ کوئی جماعت شامل کر رہی ہے، آج نہ ان کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ پارلیمانی بورڈ کے اندر عمران خان کے نظریاتی لوگوں کو شامل کیا جائے، آئی ایس ایف، یوتھ اور خواتین کی جو ہماری ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی جو اس کے اندر ان کی جو ریشو بنتی ہے اس کو شامل کیا جائے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اگر پارٹی کے اندر، میں بھی ایک ٹکٹ کا امیدوار ہوں، اگر میں پیرالل میرے سامنے میں جس کو انٹرویو دے رہا ہوں وہ بھی اسی حلقے سے اگر امیدوار ہے تو انصاف کیسے ہوگا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرکزی قیادت جو فیڈرل کے اندر جو ہماری مدر باڈی ہے اس کی بھی اس کے اندر نمائندگی ہونی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگوں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ اطمینان ہو کہ کل کو جس کو بھی پارٹی ٹکٹ ملے گا وہ میرٹ پہ ملے گا۔ سیم از دا کیس ود دا پی ایم ایل این۔ اگر آپ پی ایم ایل این کا پارلیمانی بورڈ دیکھیں تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے لے کے نیچے تک ہر بندے کو شامل کیا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری مدر پارٹی کے ساتھ نظریاتی لوگوں، آئی ایس ایف، یوتھ اور خواتین کی نمائندگی ہو، باقی ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ یہی ہمارا کیا point آپ ہے۔ کی اس وقف کو جو آپ کی مرضی کی عادت ہے، عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، نیچے جو لوگ ہیں، کیا انہوں نے مانا ہے اس کو پر کہ کیا آپ کی دلیل جو ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو پر نظر ثانی ہوگی؟ سر، اس ضمن میں ہمارے پارٹی چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب، ان سے بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ وہ کنونس ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کسی کی مخالفت میں بات نہیں کر رہے، ہم کسی کی عداوت میں بات نہیں کر رہے، ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں کافی حد تک شیورٹی دی، اور میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگلے 2 سے 3 دن تک، بلکہ میں یہاں تک اگر کہوں کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کا جو مظفر آباد کا دورہ ہے اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پارلیمانی بورڈ کے اندر کچھ نہ کچھ چینج ہو جائے گی۔ لیکن اگر چینج نہیں بھی ہوتا پھر بھی اس کے باوجود ہم اس پارلیمانی بورڈ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم اس پارلیمانی بورڈ کو درخواستیں نہیں دیں گے۔ ہم درخواستیں پھر اپنی جو پاکستان کی ہماری مدر باڈی ہے یہاں پر بیٹھی، ہم ان کو درخواست دیں گے۔ انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا یا ٹکٹ کے لیے کنسیڈر کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم اپنے موقف پہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اچھا، وارث گیلانی صاحب، جیسے یعنی پاکستان میں تحریک انصاف ایک مشکل یعنی مرحلے سے گزر رہی ہے، آزاد کشمیر سہم حالات ایسے ہیں، کیا ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ آپ لوگ اتحاد اتفاق کے ساتھ یعنی آپ جائیں الیکشن میں جائیں اور جا کر اپنی پارٹی کو اس کی جیت کو یقینی بنائیں؟ تو پھر ایسے اختلافات میں کیسے الیکشن میں جائیں گے آپ؟ دیکھیں سر، یہی بات جب ہم نے 2021 کے ہمارے الیکشن تھے، ہم نے جب وہاں پہ سٹینڈ لیا تو ہمیں یہی بات اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے سننے کو ملی کہ آپ الیکشن میں کیسے جائیں گے، اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جتنے لوٹے ہم نے اکٹھے کر کے سامنے لے کر آئے، آج ان میں سے ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آج پارٹی پر مشکل ٹائم ہے، آج پارٹی پر ایسا ٹائم ہے جہاں پر ہم عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق اس پارٹی کو ایک ادارہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف کے حالات جو ہیں وہ جیسے کیسے بھی ہوں، لیکن آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک جو کامن ورکر ہے عمران خان کا وہ انٹیکٹ ہے، آزاد کشمیر کی عوام انٹیکٹ ہے۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ اگر ہم انہی مفاہمتی چکروں میں پڑے رہیں گے، نہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، پارٹی کو لے کر جائیں، ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آج کے دن بھی جو ہماری پارٹی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، جو لوگ ٹکٹ لیں گے 60 سے 70% آپ کو 1 سال بعد 2 سال بعد اس پارٹی کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ ہم جب اس ٹائم جو دوبارہ روئیں گے تو ہم آج کیوں نہ سٹینڈ لیں، آج کیوں نہ ہم اس پارٹی کو عمران خان کے نظریے کے مطابق جو ایک ادارہ بنانے کی طرف گامزن ہو جائیں، اور ہم جو اپنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنا کے اس پارٹی کو آج کھڑا کریں، تاکہ اگلے 5 سال بعد تو کم از کم اس پارٹی کے اندر ایسے چہرے ہوں جو نظریاتی لوگ ہوں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، جن کا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہ ہو۔ اچھا گیلانی صاحب، یہ بات ہے کہ جو لوگ یعنی جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا، یعنی تھوڑے سے دباؤ میں آ کے، جس میں یعنی انور الحق صاحب بھی شامل ہیں، تو کیا یہ لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ کہیں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ ان کو واپس اگر یہ آنا چاہتے تو واپس لے جا سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ واپس نہیں آ سکتے سر، یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ میں آپ کو کوئی اپنی خواہش یا اپنا تجزیہ نہیں دے رہا، بلکہ یہ میں آپ کو جو ہماری لیڈرشپ ہے، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اور خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے، عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے، کہ لوٹوں کو واپس نہیں لانا، کراس پہ یہ تو ہم ان کی تو انشاءاللہ آپ تو خیر شامل کی بات کر رہے ہیں، اگر تو یہ شامل ہوتے ہیں ہم ان کی جو ہے ٹکٹ کی اپلیکیشن
ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ پارٹی اب ایگزیکٹلی عمران خان کے نظریے پہ، عمران خان کی سوچ کے مطابق، عمران خان دیکھیں نا، عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے جیل میں، وہ ان لوٹوں کے لیے تو جیل میں نہیں، وہ ایک بڑے مقصد کے لیے جیل میں. اسی بڑے مقصد کو لے کر آج ہم بھی کھڑے ہیں. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان لوٹوں سے ہمیں جان چھڑا کے ایک نئی، ایک صاف ستھری جو ہے پی ٹی آئی کو سامنے لے کے جانا. ان کا تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ تو بالکل کوئی سچویشن بن ہی نہیں سکتی. اچھا گیلان صاحب، ابھی ہم آتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کی طرف کہ چیف الیکشن کمشنر ظاہر انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو کیسے الیکشن شفاف کرائیں گے اگر تحریک انصاف کی رجسٹریشن بھی نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے یعنی تحریک انصاف کی کیا تجویز ہیں کہ الیکشن کیسے شفاف ہو تاکہ آپ کو برابر جو موقع ملے؟ سر اس میں ہمارا بڑا سیدھا سا موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں، ہم پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں. ہماری یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو پہلے بھی حکومت بنی، ہمارا مینڈیٹ چرا لیا گیا. دیکھیں آج آپ نے دیکھا چودھری مقبول صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ممبر ہیں، آج سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. 4 سال 3 سال ان کو آپ نے جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا. اور اگر ابھی بھی الیکشن کمیشن اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتا، میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، یہ جتنے مرضی قسمیں کھا لیں، جتنے مرضی یہ قرآن اٹھا لیں، اگر پاکستان تحریک انصاف اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتی ہے، اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، اس الیکشن کی کوئی لیگل ورتھ نہیں ہوگی. اور یہ اگلے 5 سال بھی، جو پچھلے 5 سال جس طرح یہ روتے ہیں، اگلے 5 سال بھی ان کو اسی طرح رونا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس الیکشن یعنی شفاف کیسے ہیں، یعنی انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کیا تجویز ہے آپ کی؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ سب سے پہلے تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، یعنی پی ٹی آئی کو رجسٹرڈ کیا جائے. بالکل ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں سسٹم کا حصہ بنایا جائے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اگر تو یہیں پہ بات ہی اگر یہ نہیں یہ کام کرتے ہیں، پھر تو آپ جو مرضی کر لیں. باقی جتنے 1 2 3 جتنے پوائنٹس بھی آپ کو بتائیں گے، وہ تو ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی. تو یہیں سے آغاز ہوگا جس میں ساری پارٹیوں کو یہ انگیج کریں، ساری پارٹیز کے ان پٹ لے کر آئیں. اس کے اندر اگر یہ پھر ساری پارٹیز کو جو ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پورا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ. ہم اعتماد رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ کریڈیبل لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن صرف ایک پوائنٹ ہے کہ ہماری جو رجسٹریشن اس کو ان کو آنر کرنا پڑے گا. اچھا وارث گیلان صاحب، ابھی ہم آتے ہیں جو آزاد کشمیر میں اس ٹائم حکومت ہے پاکستان جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ان کے 4 ماہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم صاحب کو؟ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کے اقدامات سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ایز اے سیاسی کارکن آپ کا کیا تجزیہ اس کے حوالے سے؟ سر ایز اے سیاسی کارکن میں اس کو 2 طریقے سے اس کو ضرور ڈفرینشیٹ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہرحال یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گراس روٹس لیول کے جو کارکن ہیں، جس میں شوکت جاوید میر صاحب ہیں اور بہت سارے ہمارے وہاں پہ شوکت راٹھور صاحب، دیگر لوگ موجود ہیں، انہوں نے اپنے کارکنوں کو کم از کم جتنا کچھ یہ دے سکتے تھے انہوں نے ایک ان کو عزت دی. یہی بات ہم پچھلے 5 سال سے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی کرتے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے کارکنوں کو عزت دیں. دوسرا، اگر آپ اس کو جو آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ وہاں پر اعلانات ہی کی حد تک جتنی بھی گورنمنٹ یا جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پریکٹیکلی ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. آف کورس وہ کوشش کر رہے ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن 4-6 مہینے کی گورنمنٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر ہم نے کوئی امیدیں بھی ہمیں رکھنی چاہیے تو وہ اگلی 5 سال میں جو گورنمنٹ آئے گی، جس کو 5 سال کا مینڈیٹ ملے گا، وہی کر سکتی ہے. اچھا گیلان صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آپ الیکشن میں جا رہے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر الیکشن میں، تو کیا منشور لے کے جائیں گے؟ ابھی تک تو منشور کمیٹی تو بنی ہے ابھی تک، یعنی آپ اس پر عملی کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. تو کیا منشور ہوگا؟ عوام کو آپ کیا بتائیں گے؟ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں تحریک انصاف کو؟ دیکھیں سر، اس میں تو ایک ہماری منشور کمیٹی آلریڈی پارٹی نے اس کو نوٹیفائی کر دیا، وہ اس پر کام کر رہی ہے. لیکن ہمارا جو کہ منشور، جو کہ وہی منشور ایگزیکٹلی جو کہ عمران خان صاحب کا مشہور ہے، جس کے اندر ہم بیسیکلی ہم بلیو کرتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے جیسے انہوں نے پہلے ہیلتھ کارڈ کی اناؤنسمنٹ کی، جس کو بعد میں سبوتاج کر دیا گیا، جس طرح ہمارے جو ہے لنگر خانوں کا ایک سسٹم جو ہے وہ وہاں پر چلا، پھر ڈیولپمنٹ کو لے کے جو مظفر آباد جو کیپٹل سٹی ہے اس کو کیپٹل باقاعدہ طور پہ کیپٹل سٹی کی طرز پہ جو ہے اس کو شیپ میں لے کر آنا. تو ابھی انشاءاللہ ہمارا منشور جو ہے وہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر باقاعدہ وہ پبلک میں بھی آ جائے گا. تو آخری سوال آپ سے کہ آپ یعنی کیا دیکھ رہے ہیں جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے؟ سر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ جیسے
سینئر تجزیہ گار سمیت بہت سارے لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے اندر بھلے اس کو رجسٹریشن ہو یا وہ کسی ٹماٹر مولی پہ اس نے اگر بھی الیکشن لڑانا, وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دے گی. لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں, لوگ اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ عمران خان پچھلے 3 سال سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا رزلٹ ملے گا تحریک انصاف سے. بہت شکریہ وارث گیلانی صاحب. ناظرین یہ تھے سید وارث گیلانی L29 مظفر آباد سٹی سے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں. ٹکٹ ان کو ملے گا نہیں, لیکن یہ درخواست دیں گے اگر یعنی پارلیمانی بورڈ میں ان کے جو نزدیتی کارکنوں کو نمائندگی ملی تو اس صورت میں یہ درخواست دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ناظرین کے جو آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہونے کو ہے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ یعنی تمام سیاسی جماعتوں کو یعنی برابر جو موقع ملنے چاہیے. اور یہ الیکشن ظاہر بہت اہمیت کا عامل ہے. ایک طرف جو پاکستان کی عالمی فورم پر جو پاکستان جو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, ایسے حالات میں آزاد کشمیر میں شفاف الیکشن, آزاد کشمیر ریاست پاکستان اور یعنی سب کے لیے جو ہے نا یہ اہمیت کا عامل ہے. کل اجازت دیں. اللہ حافظ.